اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیے، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم نمبر بھی اسکرین پر دیا گیا ہے۔ تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی افسوسناک خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ بلقیس بانو کے 11 مجرم، وہ جو ریپسٹ ہے، وہ جو قاتل ہے، جن کو بی جے پی نے گجرات ہائی کورٹ سے چھڑا کر رہائی دلا کر الیکشن تو جیت لیا، مگر جب سپریم کورٹ میں بلقیس بانو گئی تو وہ 11 کے 11 مجرموں کو واپس جیل بھیجنے کا آدیش سپریم کورٹ نے دے دیا۔ گزشتہ کل پورے ہندوستان کے انصاف پسند ہندوؤں اور مسلمانوں میں خوشی کی لہر تھی کہ سپریم کورٹ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، ریپسٹوں کو بی جے پی نے آزاد کروایا، مگر سپریم کورٹ نے انہیں پھر جیل میں جانے کے آرڈر جاری کر دیے۔ مگر ابھی افسوسناک خبر آ رہی ہے کہ 11 میں سے 9 مجرم فرار ہو گئے ہیں، لاپتہ ہے، گھروں پر تالے ڈال کر نکل گئے ہیں۔ اہل خانہ نے مجرم کے بے قصور ہونے کا دعویٰ کیا ہے، یعنی بے شرمی کی انتہا کیا۔ بلقیس بانو گینگ ریپ کیس کے زیادہ تر مجرموں کا فی الحال کوئی سراغ نہیں مل سکا ہے۔ اے بی پی نیوز آن لائن کے مطابق 11 میں سے کم از کم 9 مجرم اس وقت اپنے گھروں پر نہیں ہیں، اور یہاں تک کہ ان کے خاندان کے افراد بھی ان کے بارے میں کچھ بتا نہیں پا رہے ہیں۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے کہ گزشتہ کل صدر مملکت نے تقریباً 39 کھلاڑیوں کو نیشنل اسپورٹس ایوارڈ سے نوازا۔ مسلم کھلاڑی، مشہور کرکٹر جنہوں نے ملک کا نام روشن کیا، محمد سمیع، ان کو ارجن ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا، نوازا گیا۔ ملک کی صدر مرمو نے انہیں اس ایوارڈ سے سرفراز کیا۔ اس پروقار ایوارڈ کو حاصل کرنے کے بعد محمد سمیع نے جذباتی رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ خواب کے سچ ہونے کی طرح ہے۔ سمیع نے کہا کہ لوگوں کو پوری عمر نکل جاتی ہے لیکن وہ اس ایوارڈ کو حاصل نہیں کر پاتے، مجھے خوشی ہے کہ مجھے ارجن ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا۔ محمد سمیع کے علاوہ مختلف کھیلوں میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے
269 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। वजारत खेल की जानिब से कौमी अवार्ड 2023 का ऐलान किया गया था। हाल ही में खत्म होने वाले ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी ने अपने शानदार कातिलाना बॉलिंग से सबके दिल जीत लिए। मोहम्मद शमी ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेटें हासिल की। मोहम्मद शमी ने 7 मैचों में 24 बल्लेबाजों को आउट किया था। मोहम्मद शमी की शानदार कारकर्दगी की बदौलत हिंदुस्तानी टीम फाइनल में पहुंची और टीम इंडिया को फाइनल में शिकस्त का मुंह देखना पड़ा, लेकिन मोहम्मद शमी की कातिलाना बॉलिंग की वजह से टीम इंडिया फाइनल तक पहुंची। उन्हें अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। आइए दिन बड़ी चौंकाने वाली खबर रियासत महाराष्ट्र की आ रही है कि महाराष्ट्र में सदर राज नाफिज हो सकता है, इसका इम्कान है। आज मेंबरान असेंबली विधायकों की नाअहली पर फैसला आ सकता है। स्पीकर की वजीर आला से मुलाकात पर अपोजिशन पार्टियों ने सख्त एतराज किया और उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत आज भी है और कल भी रहेंगी। फडणवीस ने ऐसा दावा किया। अपने हल्के और असेंबली के अहम मसाइल पर गुफ्तगू के लिए वजीर आला से मिले हैं। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने ऐसी वजाहत की है, लेकिन अपोजिशन ने स्पीकर के महाराष्ट्र के वजीर आला से मिलने पर सख्त एतराज जाहिर किया है। और अब यह माना जा रहा है कि अगर आज मेंबरान असेंबली की नाअहली का फैसला सही आ जाता है तो फिर हुकूमत गिर जाएगी और महाराष्ट्र में सदर राज नाफिज हो सकता है। आइए आप जानते हैं कि 22 जनवरी को भव्य ओपनिंग होने जा रहा है राम मंदिर का। जी हाँ, अब आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा कि कई अलग अलग किस्म के व्हाट्सएप पर मैसेज चल रहे हैं कि 18 तारीख से लेकर 22 तारीख तक ट्रेनों में सफर न करे, ये न करे, वो न करे, लेकिन उससे डर और खौफ को फैलाया जा रहा है। मगर हकीकत ये भी नजर आ रही है कि अब मुल्क में दंगे फसाद का माहौल बन जाएगा। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर से भी खबर आ रही है कि वहां पर राम यात्रा जुलूस मस्जिद के पास से गुजरने लगा, जिस पर दोनों तबकों में तसादुम हो गया, भिड़त हो गई। शाहजहांपुर में पथराव हुआ, हालात खराब हो गए। दफा 144 वहां पर नाफिज कर दी गई और 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में राम मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव की दावत के लिए पीर की शाम निकाले जाने वाले जुलूस पर पथराव से हालात कशीदा हो गए हैं। यानी यह खबर बता रही है कि अब बाकायदा हालात दंगे और फसाद के बनना शुरू हो जाएंगे। अगला दिन दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है वक्फ बोर्ड मामले को लेकर। दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में ईडी ने 5 मुल्जिमीन के खिलाफ फर्द जुर्म दाखिल की है। ईडी की तरफ से फर्द जुर्म दाखिल किए जाने के बाद अदालत ने सभी मुल्जिमीन की अदालती हिरासत में आइंदा समाअत तक के लिए तौसीक कर दी है। अदालत ने इस मामले की अगले समाअत के लिए 12 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है। ईडी की तरफ से गिरफ्तार कुर्दा 5 मुल्जिमीन में से 3 को आम आदमी पार्टी रुकने असेंबली अमानतुल्लाह खान का करीबी माना जाता है। बताया जा रहा है कि 5 मुल्जिमीन में जीशान हैदर, जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद अंसारी, कौसर इमाम सिद्दीकी और एक शराकतदार फर्म स्काई पावर का नाम शामिल है। इसमें से आम आदमी पार्टी के रुकने असेंबली अमानतुल्लाह खान के 3 करीबी साथी माने जा रहे हैं। काबिल जिक्र बात है कि अमानतुल्लाह खान दिल्ली वक्फ बोर्ड के सदर रह चुके हैं। अय्यादीन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मुंबई से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती अबू अयूब ने बताया कि हुकूमत सऊदिया के फरमारवा खादिमुल हरमैन शरीफैन मलिक सलमान बिन अब्दुल अजीज ने साल 2024 में पूरे आलम के मुंतखब मुसलमानों को अपने खर्च पर उम्रे की अदायगी की दावत दी है। यानी पूरी दुनिया से 1000 मुसलमानों को शाही खर्च पर उम्रे की अदायगी की दावत दी गई है। जमीयत उलमा महाराष्ट्र अरशद मदनी की मजलिस आमिला के रुकन हजरत मौलाना मोहम्मद आरिफ उमरी ने अपने अखबारी बयान में हुकूमत सऊदिया के इस फैसले की सताइश करते हुए कहा है कि हुकूमत सऊदी अरब अब तक हज बैतुल्लाह के लिए सरकारी खर्च पर मुसलमानों को बुलाती रही है। अब इस हुकूमत ने हज के साथ साथ उम्रे के लिए भी ये एहतमाम किया है, जिससे उसकी दीन पसंदी का अंदाजा होता है। मौलाना आरिफ उमरी ने यह भी कहा कि बैनुल अक़वामी सूरत हाल के तनाजुर में सऊदी अरब मजलूम फलस्तीनियों के लिए अखबारी बयान तो जारी नहीं करता है, लेकिन इस ममलिकत ने बर्री, फजाई और बहरी हर रास्ते से गजा के मजलूमीन के लिए निहायत वसी पैमाने पर रिलीफ रवाना की है, जो अक़वामी मुत्तहदा के एहलकारों के जरिए मुतासरीन तक पहुंचाई जाएगी।
اور مولانا عارف عمری نے یہ بھی کہا کہ اس وقت اسرائیل امریکہ کی شہ پر بین الاقوامی قانون کی جنگی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے اور مغربی طاقتیں یہ چاہتی ہے کہ جنگ کے شعلے عرب ملکوں تک پھیل جائیں تاکہ ان کو بڑے پیمانے پر فضائی بمباری کا موقع ہاتھ آ جائے، جبکہ تازہ ترین صورتحال کے مطابق زمینی جنگ میں مجاہدین عالمی سپر پاور طاقت اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کو دھول چٹا رہے ہیں اور انشاءاللہ مجاہدین کو فتح حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ ناظرین اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، گزشتہ 2 دن پہلے سعودی عرب کی راجدھانی جدہ میں حج اور عمرہ کانفرنس منعقد کی گئی تھی، جس کے افتتاحی اجلاس میں اسمرتی ایرانی نے شرکت کی۔ وزیر برائے خواتین و اطفال ترقی اور اقلیتی امور اسمرتی ایرانی نے وزیر مملکت برائے امور خارجہ اور پارلیمانی امور مرلی دھرن کے ساتھ سعودی عرب کے جدہ شہر میں اس کانفرنس میں شرکت کی اور حج اور عمرہ کو لے کر بہت سے ایگریمنٹ اور معاہدے پر 2 طرفہ دستخط کیے گئے ہیں۔ لیکن اس وقت جو سب سے زیادہ خبر وائرل ہو رہی ہے کہ اسمرتی ایرانی دنیا کے مقدس ترین شہر اور مسلمانوں کے سب سے چہیتے شہر مکہ اور مدینہ میں سے مدینہ شہر بھی اسمرتی ایرانی گئی اور تصویریں جس طریقے سے خود انہوں نے ان کے آفیشیل اکاؤنٹ پر جاری کیے ہیں، اس میں وہ مسجد قباء اور مسجد نبوی کے آس پاس کا دورہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کو لے کر اب پوری دنیا میں ایک طرح سے وبال بھی کھڑا ہو گیا ہے اور لوگ مملکت سعودی عربیہ پر تھوک رہے ہیں کہ آخر تم کس لیول پر جا رہے ہو۔ یہ مقدس ترین جگہ ہیں، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ مقدس ترین جگہ ہیں، یہاں پر ایسے کسی بھی قسم کی کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اس طریقے سے لوگ سوشل میڈیا پر کمنٹ کر رہے ہیں اور ایک یوں سمجھیے کہ ٹرینڈ چل رہا ہے بائیکاٹ مملکت سعودی عرب۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے، ابھی کانٹیکٹ۔ ہربل سپر لے کر آیا سمراٹ گولڈ کٹ جو کہ مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ہے۔ ان کو پیور جڑی بوٹی سے بنایا گیا ہے، اس سے آپ کی ٹائمنگ بڑھتی ہے، جوش اور خواہش میں اضافہ ہوتا ہے، نسوں کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ اگر یہ آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں دیش و ودیش میں کہیں بھی، تو ہمارے دیے ہوئے اس کے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ آئیے ناظرین، بڑی پیاری خبر آ رہی ہے، جی ہاں، ریاست بنگال سے یہ خبر آ رہی ہے کہ بنگال کی وزیر اعلیٰ جو لاڈلی چہیتی ہے، ہر دل عزیز ہے، ممتا دیدی نے اللہ کی قسم کھا کر یہ جملہ کہا کہ اللہ کی قسم ہندو اور مسلم کے نام پر بٹوارہ نہیں ہونے دوں گی۔ ممتا دیدی نے یہ بھی کہا کہ لوک سبھا الیکشن سے پہلے رام مندر بڑا ہتھ کنڈا ہے، یعنی بی جے پی رام مندر کارڈ کھیلنا چاہے گی۔ بی جے پی ادھورے طور پر پاپ کر رہی ہے اور رام مندر کا اوپننگ، ادھورے مندر کا اوپننگ کر رہی ہے۔ سادھو سنت بھی کہہ رہے ہیں کہ مودی جی پاکھنڈی بنے ہوئے ہیں اور پاکھنڈ کر رہے ہیں اور پاپ کر رہے ہیں، اور اس لیے کر رہے ہیں تاکہ 2024 کے الیکشن میں ان کو اس کا پورا فائدہ ملے۔ لیکن ممتا دیدی نے کہا ہے کہ رام مندر کو یہ بڑا ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اور ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پیدا کر کے 2024 کا الیکشن جیتنا چاہتے ہیں۔ لیکن دیدی نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ میں ہندو مسلم کے نام پر بٹوارہ نہیں ہونے دوں گی۔ آئیے ناظرین، اتر پردیش کے راجدھانی نوابوں کے شہر، بڑے شریف شہر میں سے شہروں میں سے ایک شہر لکھنؤ کو کتنا گندا کر دیا ہے بی جے پی آنے کے بعد، یوگی آدتیہ ناتھ کے آنے کے بعد کتنی نفرتیں اتر پردیش پہ پھیل گئی ہے، یہ خبر آپ کو بتائے گی۔ جی ہاں، ایک شادی چل رہی تھی، شادی کے فنکشن میں ویٹر ہوتے ہیں، اس میں ایک مسلم ویٹر رکھنے پر وواد کھڑا ہو گیا۔ معاملہ لکھنؤ کے پولیس تھانے پہنچا۔ اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ سے یہ حیران کرنے والا معاملہ سامنے آیا ہے کہ شادی فنکشن میں مسلم ویٹر رکھنے سے کیٹرنگ ٹھیکیدار کو اس کی پوری رقم نہیں دی گئی۔ یہ معاملہ اب پولیس تھانے پہنچ گیا ہے۔ معاملہ لکھنؤ کمسٹریٹ کے تھانہ عالم باغ
का बताया जा रहा है। मुतासिर कैटरिंग ठेकेदार का नाम प्रदीप कुमार गुप्ता है। वो आलमबाग का रहने वाला है। उसका कैटरिंग का बिजनेस है जो यश कैटरर के नाम से मशहूर है। प्रदीप कुमार का कहना है कि मुलजिम मदन लाल वाजपेयी की बेटी की शादी में कैटरिंग का ठेका उसे दिया गया था। उसे इस काम के लिए 4,25,000 रुपए देने की बात कही गई थी, लेकिन रुपए की अदायगी अभी तक नहीं की गई। बाद में पता चला कि उन लोगों ने मुस्लिम वेटर होने की वजह से ये तनाजा और विवाद खड़ा किया है। ये खबर मेरे दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि उत्तर प्रदेश में कितनी गंदगी, कितनी नफरतें फैल चुकी है। आइए नाज़रीन, मुंबई से बड़ी खबर आ रही है कि आईपीएस ऑफिसर रश्मि शुक्ला ने महाराष्ट्र के डीजीपी का ओहदा संभाल लिया। रियासत की पहली खातून आला पुलिस एहलकार वो बन गई। सीनियर आईपीएस ऑफिसर रश्मि शुक्ला ने महाराष्ट्र के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीजीपी का ओहदा संभाल लिया है। वो रियासत महाराष्ट्र की अब पहली खातून आला पुलिस एहलकार बन गई। हम रश्मि शुक्ला को अपनी जानिब से मुबारकबादियां पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं, यकीन करते हैं कि महाराष्ट्र का सिस्टम सुधरेगा।